بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیکر ہے بیچارہ، اس کی اپنی عقل تو نہیں، جو بول رہا ہوں میں وہی بولتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اسپیکر انگلش والا بھی تھا، جناب اے والا اسپیکر بھی. تو وہ اس طرح کے وہ کہتا ہے جی وہ حصہ نہیں ہے. وہ کون کہتا ہے بھائی حصہ ہے؟ ہم تو صرف کہتے ہیں ترغیب دلاؤ سنت کی، نہ کہ سنت سے نفرت کی. اور پھر حدیثیں بھی جعلی طریقے سے بیان کرتے ہیں. وہ بخاری سے جو حدیث بیان کرتے ہیں ابن عباس کی، کہ انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما پوری حدیث بیان کرے تو ان کو شرم نہیں آتی؟ پوری حدیث کیوں نہیں بیان کرتے صحیح بخاری سے؟ وہ تو ننگے سر پڑھنے والوں کے خلاف ہے وہ حدیث جو یہ پیش کرتے ہیں. ابن عباس نماز پڑھنے کے لیے آئے مسجد میں، انہوں نے پگڑی اتار کے اپنی سامنے رکھی، کرو پف کٹ کے تھے، چیر کٹ کے تھے، ننگے سر نہیں سن آئے مسجد، پگڑی بن کے آئے سن. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، پہلی چیز. ٹھیک ہے، اور آگے سامنے پگڑی رکھی، نماز پڑھی، سلام پھیرا. تو وہ جو ساتھی تھے انہوں نے پوچھا آپ نے یہ عمل کیا کیا کیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے تم جاہلوں کو یہ بتانے کے لیے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے پاس اتنا کپڑا ہی نہیں ہوتا تھا. ہم میں سے کوئی ایک شخص ایک چادر میں بھی نماز پڑھ لیا کرتا تھا. یعنی کہیں یہ نہ تم سمجھ لو کہ یہ کرتا پہننا یا پگڑی پہننا یہ کوئی فرض سطر میں داخل ہے. ایک چادر میں بھی نماز پڑھ لیا کرتا تھا. وہ تو اپنی غربت بتا رہے تھے کہ ایٹ لیسٹ یہ ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے، اچھا وہ جو ادھر ارد گرد بیٹھے ہوئے تو بریلوی دیوبندی تھے کیا؟ کم از کم صحابہ یا تابعین تو ہوں گے. اور انہوں نے جو ان کو معیوب سمجھا، کیوں سمجھا؟ اس کا مطلب ہے صحابہ کرام ننگے سر نمازیں نہیں پڑھتے تھے. اگر یہ عام عمل ہوتا تو بڑے خوش ہوتے، جناب تسی تو وہی کام کر رہے ہو جو سارے کرتے ہیں. وہ اعتراض کرنے والے بریلوی دیوبندی تھے کیا؟ صحابہ تابعین نہیں تھے نا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ یار ایسے نہیں کوئی کرتا. ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے احرام کی حالت میں اپنی پگڑیاں اتار دو، ٹوپیاں اتار دو، رومال اتار دو. تو یعنی صحابہ پہنتے تھے تبھی اتروایا گیا نا. کیسے غلط رزلٹ نکالتے ہیں، بےمانیاں کرتے ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. پبلک کو پوری حدیثیں کیوں نہیں بتاتے؟ اپنے گاٹے فٹ ہوتی ہیں تاں واسطے. کس نے کھول کے بخاری پڑھنی ہوگا؟ جو ساڑھے مولوی صاحب نے کہہ دیتا وجہ ہی کافی ہے. پوری بات بتاؤ، تمہارے گاٹے فٹ ہوگی وہ. تو وہ اس طریقے سے انہوں نے اپنا اظہار کیا. وہ اعتراض کرنے والے عام لوگ نہیں تھے، صحابہ تابعین. اچھا جناب، میں وہ مسئلہ بیان کر رہا تھا ننگے سر والا. تو اب یہ وہ اسپیکر صاحب جو ہے وہ آدھی حدیث بیان کر دیتے ہیں اور پھر جناب وہ پبلک کو بتاتے ہیں جناب دیکھیں جی لکھا ہوا ہے صحیح بخاری میں. انہوں نے پگڑی اتار کے رکھی. بھائی وہ گھر سے پہن کے آئے تھے، جو دیکھنے والے اعتراض کر رہے تھے وہ بھی صحابہ تابعین تھے. انہوں نے بتایا کہ ہم میں سے ایک کپڑے میں بھی کوئی نماز پڑھ لیتا تھا. وہ تو اپنی غربت بتا رہے ہیں. تو چلیں فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم بھی ایگری کرتے ہیں، آپ گھروں سے پگڑیاں باندھا کریں اور آگے مسجد میں اتار کے سامنے رکھا کریں، پھر بعد میں پہن لیا کریں. اور ایک دفعہ کیجیے گا یہ بتانے کے لیے، روزانہ ننگے سر آنے سے ابن عباس یہ رزلٹ نکالیں گے آپ؟ بھائی مانی کی انتہا ہے. اور پھر ایک چادر کی بات ہے تو آپ پھر قمیض بھی اتار دینا بھائی میرے. ایک چادر پہنے اس کے اندر نماز پڑھے، آپ کو کون منع کرتا ہے؟ لیکن آپ نے اوپر کبے چبے بھی پہنے ہوئے ہوں اور عجیب و غریب قسم کی باسکٹیں بھی پہنی ہوئی ہوں اور رنگین زگبر لباس پہنے ہو، چڑھ آپ کو جا کے ساری ٹوپی اور پگڑی کے ساتھ ہو جائے تو یہ بےمانی کے اوپر مبنی ہے. اور پھر یہ کہنا جی نماز کے اوپر اتنی توجہ نہیں ہے جتنی توجہ ٹوپی کے اوپر. اب ٹوپی نماز میں واجب ہے، فرض ہے. آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں ایک حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اقیمت الصلاۃ فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتقدم وهو جنوب ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج وراسه يقطر ماء فصلى بهم. رواه البخاری کی کتاب الاذان. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کتاب الاذان کے اندر یہ روایت لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ. اور سے سنیے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے حجرے میں ہیں اور اقامت کہہ دی. اقامت کا مطلب وہ نماز کے لیے جو کلمات کہے جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ وغیرہ. اقامت کہہ دی گئی اور ابھی آپ کمرے میں ہیں. لوگوں نے سب درست کر لیا. فسوى الناس صفوفهم. اب نبی کو آنا ہے، کہاں پہنچنا ہے؟ مصلی کے اوپر. آپ مصلی کے اوپر آگے فتقدم، آپ آگے بڑھ گئے، مصلی پر آگے. وہ جنوب، آپ کو یاد آیا
جنوبی ہوں, مجھے نہانے کی ضرورت ہے. ایک نقطہ عقیدے کا معلوم ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. اگر آپ کو غیب کا علم معلوم ہو, غیب کا علم ہوتا تو آپ جنوبی ہو کر کے نماز پڑھانے کے لیے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. فتقدم وهو جنوب, آپ مصلی پر آ گئے, پڑھ گئے, وهو جنوب, اور آپ کو یاد آیا ارے مجھے تو نہانے کی ضرورت ہے اور میں نماز پڑھانے کے لیے آ گیا. صبح قال, آپ کو فرمایا الا مکانکم, تم لوگ کہہ رہے ہو آتا ہوں. فرجع, آپ پلٹے, فاغتسل, آپ نے غسل فرمایا. ثم رجع, پھر آپ لوٹے, اب لوٹے. وراسہ, راوی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ, وراسہ یقطر ماء, آپ کے بالوں سے پانی گر رہا تھا. اسی حالت میں فصلی بہم, آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی. تو بھی کہا ہے, اس لیے کہ روایت کرنے والا بول رہا ہے کہ آپ کے سر سے پانی گر رہا ہے, اور اگر عربی آتی ہو تو فے کا مطلب سمجھو, فے تعقیب کے لیے آتا ہے, بیچ میں کوئی حرکت نہیں ہوئی. اور مسجد نبوی میں ٹوپی ووپی نہیں رکھی جاتی, آج کل ٹوپی رکھی جاتی. آپ آئے, وراسہ یقطر ماء, آپ کے سر سے پانی گر رہا تھا, اور فصلی بہم, فے بتا رہا ہے کہ بیچ میں کوئی حرکت نہیں ہوئی, فے تعقیب کے لیے آتا ہے. اس حال میں کہ سر سے پانی گر رہا ہے, سر پر ٹوپی نہیں ہے, اور آپ نے اسی حالت میں لوگوں کو امامت کرائی. ٹوپی نہیں ہے سر کے اوپر. چلیے اس مسئلے کو ایک اور حدیث سے مدلل کر لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لا يقبل الله صلاة حائز الا بخمار, رواه ابو داؤد في کتاب الصلاة. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو اسے کتاب الصلاة کے اندر لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی نے فرمایا کہ کسی عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے نہیں ہوتی. لا يقبل الله صلاة حائز الا بخمار, کسی جوان عورت کی جو نماز پڑھنے کے لائق ہو گئی ہو, اس کی نماز بغیر دوپٹے کے نہیں ہوتی. جب تک کہ عورت سر نہ ڈھک لے, سر ڈھکے بغیر عورت کی نماز نہیں ہوتی. لیکن کہیں مرد کے بارے میں یہ نہیں ہے جیسا عورت کے بارے میں. کیا نبی بھول گئے تھے, کیا اللہ بھول گیا تھا نعوذ باللہ, کہ عورتوں کے بارے میں تو نبی فرمائے کہ عورتیں اگر سر نہ ڈھکیں تو ان کی نماز نہیں ہوتی. یہ فرما دیتے کہ جب تک مرد سر نہ ڈھکے اس کی نماز نہیں ہوتی. پتہ یہ چلا کہ عورتوں کے بارے میں یہ کہنا کہ بغیر سر ڈھکے ان کی نماز نہیں ہوتی. اسی طریقے سے اگر مردوں کے بارے میں ایسا ہوتا کہ بغیر ٹوپی کے ان کی نماز نہیں ہوگی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بارے میں جو حکم فرما رہے ہیں, یہ حکم مردوں کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ بغیر ٹوپی کے, بغیر سر ڈھکے مرد کی بھی نماز نہیں ہوگی. مدلل کیا گیا. بخاری شریف کی اس روایت کی توضیح ہے. یہ حدیث جو امام ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ کے اندر ہے. بتائیے اہل حدیث اگر کوئی خلاف حدیث اگر کوئی کام کر رہا ہو تو لائیے نا. ہر بات پر تو حدیث پیش کی گئی, لفاظی قدر نہیں کی گئی, اور ہم لفاظی کے عادی بھی نہیں ہے. ہر بات پر حدیث رسول پیش کی گئی, حدیث رسول پیش کی گئی.